اسرائیل کا اور امریکہ کا جو بھی حملہ ایران کے اوپر ہوا ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ رد عمل ایران کو پوری دنیا کے مسلم ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ حملہ اسرائیل نے کیا ہے، حملہ امریکہ نے کیا ہے، اور ایران جو عرصہ دراز سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو، ہم ہی وہ ملک ہے اسلامی جو اسرائیل کو جواب دیں گے، آج اس دعوے کی تکمیل کا وقت آیا ہے۔ تو اس نے قطر کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے یو اے ای کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے اردن کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے کویت کے اوپر میزائل پھینک دیا، اور آخری اطلاعات کے مطابق اس نے سعودی عرب ریاض کے اوپر میزائل پھینک دیا۔ جس طرح ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ قابل مذمت ہے، بعین اسی طرح ایران کی طرف سے ان ممالک کے اندر حملہ بھی قابل مذمت ہے۔ کرتے ہیں امریکن ایمبیسی ہو، اسرائیلی ایمبیسی ہو، کسی وطن کے اندر موجود ہو، سعودی عرب کے اندر یا پاکستان کے اندر امریکن ایمبیسی کے اوپر میزائل آ کے لگے، وہ امریکن ایمبیسی کے اوپر حملہ تو تصور ہوگا، لیکن کیا پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ یہ کون سا فلسفہ؟ یہ کی بورڈ واریئرز کا فلسفہ ہے، یہ ان کم عقلوں کا، ان یہودیوں کے گدوں کا فلسفہ ہے کہ جن کو سوشل میڈیا پہ بٹھایا۔ اور آج بات آئی ہے ضمنی طور پر یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی موڈ نہیں تھا، مجھے پتا ہے وہ بدبخت جن کے پراپوگنڈے سے حضرت عمر نے دروازہ حضرت فاطمہ پہ گرا دیا تھا، ان بدبختوں کے پراپوگنڈے کا مجھے پہ کوئی رتی برابر اثر نہیں۔ وہ حسن اللہ یاری جو دن رات صحابہ کے اوپر بکواس کرتا ہے، وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے اپنی امام بارگاہیں وہاں پہ موجود ہیں، ادارے موجود ہیں۔ آج ایران کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ ساری زندگی صرف پراپوگنڈا کر کے، اللہ کی قسم دل سے دکھ ہے، اور ایران کے پاس یہ وقت تھا کہ پوری مسلمان امت اس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی تھی۔ یہ آپ کے پراپوگنڈے سے کیا دنیا کی سفارتکاری بدل جائے گی؟ جائیے، میری تقریر تو ابھی ہو رہی ہے، صرف چند گھنٹوں کے بعد دیکھ لینا، اس حملے کی ہر وہ ملک مذمت کرے گا جس کے اندر حملہ ہوا ہے، اور وہ اس کو اپنی سوورینٹی کے خلاف سمجھے گا۔ آپ جو مرضی کہتے رہے، جو امریکی اڈ وہاں سے حملہ ہوا ہے، آپ کے چند فٹ کے فاصلے کے اوپر امریکی بحری بیڑا کھڑا ہے، اس کے اوپر آپ حملہ نہیں کرتے؟ آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اسرائیل موجود ہے، لڑیں، پوری مسلمان امت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اور یہ بات بتاؤں، یہ مولویوں کے خلاف اور دینی جماعتوں کے خلاف ایک منظم پراپوگنڈا ہے، اللہ کی قسم۔ جو بندہ پوری زندگی جدوجہد کر کے شام میں انقلاب لے کے آیا ہے، وہ بھی جی ٹرمپ کا ایجنٹ ہے۔ ان کے پاس ایک ہی، ان یہودیوں کے گدوں کے پاس ایک ہی آرگومنٹ ہوتا ہے، وہ بھی ایجنٹ ہے، ابو محمد جولانی بھی ایجنٹ ہے، سعودی بھی ایجنٹ ہے، قطری بھی ایجنٹ ہے، کویتی بھی ایجنٹ ہے، بحرینی بھی ایجنٹ ہے، تو اکیلا ہی بس اسلام پسند محب اسلام ہے۔ تیرے اسلام کو ہم جانتے ہیں، میں ملک کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کے خلاف ہوں۔ سب سے پہلے ترلئی کے اندر، آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو، سب قریب ہماری ایک اہل حدیث مسجد تھی، میں نے فون کیا، میں نے کہا جاؤ امداد کرو، خون کی بوتلیں دو۔ وہ شیعہ رہنما ترلئی میں موجود ہے، پوچھیں سب سے پہلے سب سے زیادہ خون کی بوتلیں اس حادثے میں اگر دی ہیں تو اہل حدیثوں نے دی ہیں، پوچھ لیں، گواہی موجود ہے، آپ کو مل جائے گی۔ مرکزی مسلم لیگ والے سب سے پہلے ایمبولینس سے لے کے وہاں پہ پہنچے۔ ہم فرقہ وارانہ فسادات نہیں چاہتے، لیکن ہمیں آپ کے اسلام کا اچھی طرح پتہ ہے، لیکن چونکہ آپ کلمہ گو ہیں پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن آپ اپنے اہداف کا تعین درست کریں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کبھی پاکستان کے اوپر میزائل حملہ کر کے، کبھی خلیجی ممالک کے اوپر میزائل حملہ کر کے، کبھی سعودی عرب کے اوپر میزائل حملہ کر کے آپ اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، دنیا کی سفارتکاری کو دنیا میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ کے ساتھ تب کھڑا ہوا جائے گا جب آپ حقیقی معنوں میں یہودیوں کے خلاف تلوار کو اٹھائیں گے، پوری دنیا کے مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اسرائیل نے گٹھ جوڑ کر کے ٹرمپ اور نیتن یاہو، یہ اس وقت دو ایسی پرسنالٹیز ہیں جو پلانٹ ارتھ کے اوپر مسلمانوں کے نزدیک مردود ترین پرسنالٹیز بن چکی ہیں۔ یہ شیطان کے ہتھے چڑھ کے انہوں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی، علی خامنائی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے بے دردی سے شہید کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خامنائی صاحب کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئی ان سے درگزر فرمائے۔ غم کی اس گھڑی میں ہم پوری ایرانی قوم کے ساتھ، اہل تشیع کے مکتب کے ساتھ شریک ہیں۔ ظاہر ہے یہ دنیا میں دو بڑی پرسنالٹیز تھیں، ان میں سے ایک چلی گئی۔ ایک علی سستانی صاحب ہیں، ان کی ایج بھی آلموسٹ 95 ایئرس کی ایج قریب ہے عراق کے اندر، وہ مرجع ہیں۔ اور دوسرے یہ تھے علی خامنائی صاحب، ان کی آلموسٹ 86 ایئرس ایج تھی، اور انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے خود ایکسٹراڈنری سیکیورٹی لینے سے انکار کیا۔ اگرچہ میں اس معاملے میں اختلاف رکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ لیڈرز جو ہیں بڑی محنت سے تیار ہوتے ہیں، اور پھر اتنے ایکسپیرینس لوگ جن کے اوپر
امت کا ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ اعتماد کرتا ہو، ان کو اس طرح چیپلی دشمنوں کے ہاتھوں شہید نہیں ہونا چاہیے. باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. ان کو کوشش کی ایران والوں نے کہ آپ بنکر میں چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہر ایرانی کے لیے سیکورٹی اویلیبل نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں چھپاؤں. کہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تھوڑی غلط پکچر بھی اس حوالے سے دنیا میں جا رہی ہے کہ شاید ایران کے لوگ جو ہیں وہ خامنہئی صاحب کی حفاظت نہیں کر سکے، اگرچہ سیکورٹی لیبس ہیں وہاں پہ. اسی وجہ سے اس سے پہلے بھی جون 2025 کے اندر بھی چند ایک شہادتیں ہوئی تھیں سائنٹسٹ کی بھی اور ان کے آرمی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی. لیکن بہرحال اس وقت تو خامنہئی صاحب کو کافی کہا گیا تھا کہ آپ کی لائف کو تھریٹ ہے، لیکن انہوں نے خود ہی وہ سیکورٹی نہیں لی. بہرحال یہ ان کی اپنے عوام کے ساتھ ایک محبت کا جذبہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کا معاملہ تھا. وہ تو شہید ہوئے، ان کے حق میں تو ظاہر ہے جو بہتر تھا وہ اللہ نے کر دیا. باقی امت ظاہر ہے غم میں ہے اور اس غم میں پروٹیسٹ کرنا تمام مسلمانوں کا رائٹ ہے. اب ایسے اب محرم بھی شروع ہونے والا ہے 1447 ہجری، اور انہوں نے اپنے عوام کو تیار کیا قربانیوں کے لیے کہ حسین ابن علی نے بھی قربانی دی تھی. اچھا یہ بھی تھوڑی مسکنسیپشن اپنی کلیئر کر لیں. اکثر لوگ جو ہے نا ہمیں بھی تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب حسین کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں امریکہ سے ڈراتے ہیں. ایسا نہیں بھائی، حسین ابن علی نے اس طرح جان نہیں دی ہے، آپ کو غلط بتایا گیا. تھوڑا سا آپ خود بھی غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. حسین ابن علی کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے. میدان جنگ میں بیوی بچے نہیں ساتھ جاتے. آل رسول کیا شریعت کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ وہ تو ہزاروں خطوط آئے تھے کوفہ سے، چونکہ 5 سال تک کوفے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ راشد کے طور پر رہے. لوگ ان سے عشق کرتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے صلح حسن کی وہ شرط توڑی اور یزید کو اپنی جگہ نامزد کیا. تو کوفیوں نے خطوط لکھے حسین ابن علی کو کہ وہ خود تو چلا گیا اور اپنی جگہ ایک اور بٹھا گیا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کو لیڈ کریں اور آپ یہاں آئیں، ہم یہاں سے قیام کریں گے. حسین ابن علی بیوی بچوں کے ساتھ کوفے شفٹ ہو رہے تھے، وہاں سے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو انہوں نے لانچ کرنا تھا. جنگ پتہ نہیں کب ہونی تھی، وہ راستے میں روک لیے گئے اور ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی. اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. وہ جنگ لڑنے تو گئے نہیں تھے، انہوں نے اپنی سٹرگل کو لانچ کرنا تھا فورس کو اکٹھا کر کے، جس میں بعد میں مختار صفی نے بھی دیکھے نا فورس اکٹھی کی اور ایک وقت کا انتظار کیا اور قاتلین حسین سے بدلہ لیا. یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا یہ درس ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی میجرمنٹ نہ کریں اور جا کے اس طریقے سے حکومت سے ٹکرا جائیں. یہ اس طرح نہیں ہوا تھا یار، جھوٹ نہ بولو. ایٹ لیسٹ شیعہ علی کو تو یہ بات پتا ہے نا، سنی تو ہے ہی اس معاملے میں نابلد ہیں. اس طرح غلط پکچر نہ پیش کریں آپ. کیا حسین ابن علی شریعت کو توڑنے والے تھے کہ میدان جنگ میں بیوی بچے لے گئے تھے؟ بیوی بچوں کے ساتھ کون جنگ لڑنے جاتا ہے؟ وہ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. یزید نے پہلے بندوبست کیا، نعمان ابن بشیر کو گورنی سے ہٹایا کیونکہ وہ صحابی تھے اور وہ حضرت حسین ابن علی کے ساتھ پازیٹیو ڈیل کرتے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں لگایا. اور وہ آپ مختار نامہ جو فلم بنی اس میں پورا انہوں نے فلمایا کہ کس کس طریقے سے ہوا. اس طرح آپ مس گائیڈ نہ کیا کریں. اچھا، اور یہ جو حسین علیہ السلام کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خود یہ یزیدی ہیں، ناسبی ہیں، اور مجھے بتا رہے ہیں نہ سوئے تو ہے تو اڑا کے لینا دینا حسین اور علی کے ساتھ یا اہل البیت کے ساتھ. تم لوگ تو بنو امیہ کی چاکری کرنے والے ہو، ہمیں بتاؤ گے ہم سے بڑا کون علی کا شیعہ ہے؟ تو اللہ سے ڈر جائیں. اور یہ جو لوگ بعض ورگلائے جاتے ہیں وہ بھی اپنی عقل کا استعمال کریں گے، اس طریقے سے نہیں تھا. عراق میں آپ کو پتا ہے داعش نے پنجے گاڑے ہوئے تھے. آیت اللہ سستانی کے ایک فتوے نے عوام الناس کو اٹھایا اور داعش کو انہوں نے شکست دی، جس کو امریکہ شکست نہیں دے سکا تھا. خدا نخواستہ اگر کوئی رجیم چینج ہوئی یا آیت اللہ خامنائی کو اسیسینیٹ کیا گیا، شہید کیا گیا، پھر اس علاقے میں کئی دہائیوں تک کوئی امن نہیں آنا. نہ عرب ریاستوں نے محفوظ رہنا ہے جنہوں نے 18 کے قریب اڈے بنائے ہوئے ہیں امریکہ کے، اور 51,000 کے قریب فوجی ہیں نیٹو کے، زیادہ تر امریکن ہیں. یہاں امن نہیں آنا. اس لیے سب کے حق میں بہتر یہ ہے کہ چلے جو انہوں نے غصہ نکالنا تھا اپنا نکال لیا، بدماشی کرنی تھی کر لی، اب ایٹ لیسٹ جنگ کو روکا جائے. یہی مسلمان ملکوں کو کوشش کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس وقت ہم مخاطب ہیں اہل حدیث کے یزیدی گروپ کے افراد سے. تمام لوگ جانتے ہیں کہ اہل حدیث کے جو شریف النسب لوگ تھے وہ آ گئے ہیں اور نیا گروپ بنا لیا انہوں نے، حسینی اہل حدیث. اور جو خبیث النسب لوگ ہیں وہ اب تک یزیدی گروہ میں باقی ہیں. ممکن ہے کہ ان میں بھی بعض پاک لوگ ہوں کہ جب ان کو عقل آئے گی تو وہ جدا ہو جائیں گے. اس وقت ہماری گزارش ہے اہل حدیث کے یزیدی گروپ کے افراد سے کہ آپ کے سربراہوں میں سے یہ جو 2 افراد ہیں، یہ 2 بھائی، ابتسام الہی اور ہشام الہی، کم سے کم کوئی پڑھے لکھے لوگ لے آئیں کہ جن کو بات کرنا تو آتی ہو.
ایسا لگتا ہے جیسے ڈبے میں پتھر ڈال کے کوئی ہلا رہا ہے۔ آپ کے اہل حدیث میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اسپیچ تھیراپی کا ماہر ہو۔ بچوں کی اسپیچ تھیراپی بھی ہو جاتی ہے، ان لوگوں کی بھی کرا دیں۔ البتہ اخلاقی تربیت تو آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ میں سے اکثریت وہ ہیں کہ جو اپنی دکانیں بچانے کے لیے 46 میں بظاہر مسلمان ہوئے تھے، اور اکثر جو ہیں وہ ہندو بنیے ہی تھے۔ اور اسی وجہ سے آج بھی اہل حدیثوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جن پر لطیفے بھی بنتے ہیں، اور وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے سب جو ہے کھتری تھے، اور کھتری خاندانوں میں سے بھی جو سب سے کنجوس تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ساری فیملی کی چیزوں پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کر کیونکہ دیوبندی ان کو مار رہے تھے اور بریلوی، تو وہ ہو گئے اہل حدیث۔ تو خیر یہ موضوع تو الگ۔ ٹرمپ کی دعوت پر کس طرح سے اس نے آپ کی پوری قوم کو ذلیل کیا۔ آج بھی ہشام الہی کا اصل ہدف یہ ہے کہ امریکن اڈوں پہ حملے کیوں ہو رہے ہیں۔ چلیں یہ ساری چیزیں تو آپ کے لیے اہم نہیں ہیں، کم سے کم پڑھا لکھا فرد لے آئیں کہ جس کو بولنا تو آتا ہو۔ چلیں جی اردو بولنا نہیں آتی، کم سے کم عربی کے الفاظ تو صحیح بول لے، وقت تو صحیح کہہ دے، وقت وقت، کم سے کم ملک تو کہہ دے، ملک ملک۔ یعنی عربی بھی نہیں جانتے یہ لوگ، اسپیچ تھیراپی کی تو ان کو ویسے ہی ضرورت ہے۔ تو ایک کام کر لیں، ایک اسپیچ تھیراپی کا کوئی اسپیشلسٹ ڈھونڈ لیں، اور ایک ایسا ڈھونڈ لیں جو ان کی عربی صحیح کرا دے۔ اور ایک سوال اپنے علماء سے، خصوصاً ان دونوں بھائیوں سے سوال کریں کہ بھئی ایران کو چھوڑو، آپ امریکہ کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں، عرب ممالک کے فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی بادشاہوں کے ساتھ ہیں، تو بالکل کھل کر اعلان کریں۔ البتہ اعلان کی ضرورت یوں نہیں ہے کہ آپ لوگ اب تک کھل کے فلسطین کا دفاع نہیں کر پائے۔ ابھی بھی فلسطین کا کوز باقی ہے، وہاں پر ابھی بھی قتل عام ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ خاموش ہیں۔ اسی طرح سے اپنے علماء سے سوال کریں کہ یہ جو عرب ممالک میں امریکہ کے بیسز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایران پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور اسلامی ممالک جو اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں، اسلامی ممالک جو اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں، کیا اس پر خاموش رہنا جائز ہے؟ امریکی صدر نے ایک تقریب منعقد کی، اور اس کا عنوان تھا پریئر بریک فاسٹ 74۔ اس میں اس نے مختلف مکاتب فکر کے ملاؤں کو بلایا، لیکن یہ اکثر وہ تھے کہ جن کا تعلق امریکہ سے تھا۔ اب اگر امریکہ میں رہنے والے مختلف مذاہب اور ادیان کے اسکالرز کو بلایا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاکستان سے بلایا اس نے ایک اہل حدیث، جو اہل حدیث میں بھی یزیدی گروہ کا ایک بڑا ملا ہے کہ جن کا نام ہے ہشام الہی ظہیر۔ گو کہ ان کے والد بھی ناسبیت میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ انہیں کیوں بلایا گیا؟ تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے شام میں اپنا ایک پالتو پالا ہوا ہے، اور وہ بھی اہل حدیث مکتب فکر سے ہے، اور خصوصاً یزیدی اہل حدیث سے۔ اسے ہم بعد میں واضح کریں گے کہ یزیدی اہل حدیث کے کیا معنی ہیں۔ جس طرح سے افغانستان میں جنگ چل رہی تھی رشیا اور امریکہ کی، اور امریکہ نے استعمال کیا تھا دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو، اور ایک اور اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ساتھ ہی جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کو۔ بالکل اس طرح سے اب جولانی کیونکہ اہل حدیث ہے، اب اس پالتو کے چند مددگار چاہیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی پالتو ہوں اور جن میں پالتو بننے کی صلاحیت ہو۔ لہذا بلایا ہشام الہی ظہیر کو۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس کی جانب ہم نے توجہ دلائی کہ انہیں ہی کیوں بلایا، اور وہ بھی ایک دوسرے ملک سے۔ تو جواب واضح ہے کہ شام میں پالتو لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اہل حدیث مکتب فکر سے ہوں۔ اب انہوں نے بہت ہی شور شرابہ کیا کہ مجھے ٹرمپ نے دعوت دی ہے، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مقام تھا یہ، اور ساتھ ہی لاہور کے جو اہل حدیث تاجر ہیں وہ بھی بڑے خوش تھے، اب کیونکہ ان کو اسرائیل کے ساتھ تجارت کا موقع ملے گا۔ اب یہ ہم بتاتے چلیں کہ اہل حدیث میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو 46 اور 7 میں
مجبوراً مسلمان ہوئے تھے، اور 74-5 تک اور بعض کے 90 تک ماں باپ ہندو یا سکھ رہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی دکانیں بچانے کے لیے ہر شہر میں اسلام قبول کیا تھا۔ کیونکہ ان کو مارنے والے اکثر بریلوی اور دیوبندی تھے، تو انہوں نے اہل حدیث فرقہ قبول کیا۔ یہ بالکل ایک الگ بات ہے، اس کے پیچھے ایک تجارتی لابی کا بھی دخل ہے۔ 12 اکتوبر 2025 کو ان کو کانگریس کی جانب سے دعوت نامہ ملا اور بڑی خوشی سے انہوں نے لگایا، اور پھر انہوں نے اپنے ہی پیج پر 18 جنوری کو صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر علامہ ہشام الہی ظہیر واشنگٹن پہنچ گئے، دورہ امریکہ، GNN نیوز کوریج، اور اس میں ان کی جو سب سے بڑی کامیابی تھی وہ یہی تھی کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر ان کو جو پہلا پھل ملا امریکہ کی جانب سے وہ اس صورت میں ملا کہ 3 فروری 2026 کو ان کی ایک آرگنائزیشن کو گورنمنٹ آف امریکہ نے مانا، جمعیت اہل حدیث USA کو۔ اب جب یہ موصوف 5 فروری کو پہنچے ڈونلڈ ٹرمپ کے دیدار کے لیے یا قدم بوسی کے لیے، تو بہت خوشی کا اظہار کیا، اور خود انہوں نے ایک اپنی سیلفی جو ہے لی اور اسے پوسٹ کیا، اور ساتھ ہی کیا لکھا یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہلٹن ہوٹل واشنگٹن میں امریکی صدر کے ساتھ ناشتے میں جس وقت پہنچا تو سیکیورٹی کی وجہ سے لائن لگی ہوئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اسی لائن میں نہایت اچھے بچوں کی طرح کھڑے تھے۔ ویسے تو تمام ملکوں کے لیڈر لائن میں ہی تھے، لیکن پاکستان میں ہٹو بچوں کے نعرے اور کسی کی طرف التفات نہ کرنے والے بھی بغیر کسی کر و فر کے مؤدب بچوں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے تھے، جس کا پاکستان میں تصور کرنا بھی محال ہے۔ بلاول صاحب سے سرسری ملاقات ہوئی۔ ہاں، یہ تو اچھے بچوں کی طرح کھڑے تھے، تو کہ آپ گندے بچوں کی طرح اکڑ کے کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں، آپ بھی ہاتھ باندھے ہوئے اچھے بچوں کی طرح کھڑے تھے، کیونکہ آپ کا جو اس وقت امام ہے اور خلیفہ ہے، کہ جس کے آنے پر آپ نے بڑا جشن منایا، اور جس کا نام ہے جولانی، اور اس کے آنے کے بعد شام میں جتنی ترقی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، جتنا اسلحہ تھا وہ برباد ہو گیا، جتنی ایئر فورس تھی وہ ختم ہو گئی، اور آپ اس کے فضائل پڑھتے رہے۔ تو جتنا اچھا بچہ وہ ہے، آپ بھی اتنے ہی اچھے بچے ہیں، اور آپ خاموش رہے اسرائیل کے حملوں پر کہ جو مستقل شام میں ہوتے رہے، بالکل اپنے بڑوں کی طرح سے۔ کون بڑے؟ کہ جنہوں نے آپ کو سکھایا کہ جو بھی اہل بیت پر ظلم کرے وہ اچھا ہے، اور آپ اسی لائن پہ چل رہے ہیں کہ جو بھی اہل بیت والوں پر ظلم کرے وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ خیر، یہ تو ہو گئی ایک الگ بات۔ تو ان صاحب کی بڑی اچھی کلاس لی ساحل ادیم صاحب نے، بڑا اچھا کام کیا، اور ان موصوف نے جواب یہ دیا کہ میں اسلام کا نقطہ نظر بیان کرنے گیا تھا۔ تو وہ آپ نے کیا نقطہ نظر بیان کیا؟ وہ در ارشاد فرمائیں۔ آپ نے کیا بیان فرمایا اسرائیل کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں، اور فلسطین کے مظلوموں کے بارے میں، یا عافیہ صدیقی کے بارے میں، یا جولانی کے بارے میں، یا شام میں جو اسلحے کی فیکٹریاں ختم ہو گئیں، جو ایئر فورس ختم ہو گئی، جو گولان ہائٹ پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، کس بارے میں آپ نے ڈسکشن کیا؟ پھر موصوف اپنا دفاع کرنے میں کہتے ہیں کہ میں کلمہ حق بیان کرنے گیا تھا سلطان جائر کے پاس۔ تو سلطان جائر جو سعودی عرب کے ہیں، ان کے تو آپ نوکر ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، ان کی قدم بوسی کرنے والے ہیں، اور آپ کے تو مذہب میں سلطان اولو الامر ہوتا ہے، آپ کے مذہب میں سلطان خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، آپ کے مذہب میں سلطان امام ہوتا ہے، اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ جابر سلطان کا کانسیپٹ تو آپ کے ہاں بلکہ تمام اہل سنت میں ہے ہی نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گئے تھے، تو آپ یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں جابر اور ایک ظالم سلطان کے پاس جا رہا ہوں؟ آپ نے وہاں جا کے کون سا ایسا بیان دیا کہ جس کے بعد امریکہ کے میڈیا نے کوریج دی ہو کہ جی ایک پاکستان سے ایک شجاع آدمی آیا تھا یزید کا ماننے والا، اور وہ یہ کہہ گیا اور وہ کہہ گیا؟ کون سی آپ نے ایسی بات کہی کہ جس پہ یہ کہا جا سکے کہ آپ نے جا کر امت مسلمہ کا کوئی حق ادا کر دیا؟ جواب سمپل ہے، علماء اہل سنت ہمیشہ استعمال ہوتے آئے ہیں، اور واضح مثال ہے افغانستان کی کہ انہوں نے امریکہ کے لیے اپنے لاکھوں بچے مروا دیے،
امریکہ کے فوجی بچانے کے لیے، امریکہ کے پیسے بچانے کے لیے، امریکہ والوں کی انشورنس بچانے کے لیے، ان کا میڈیکل بچانے کے لیے انہوں نے اپنے لاکھوں بچے مروا دیے جہاد کے نام پر۔ اس میں دیوبندی ملا بھی شامل تھے، اہل حدیث بھی شامل تھے۔ آج باری ہے شام میں غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی۔ آج ضرورت ہے شام میں امریکہ والوں کو ایران، لبنان، عراق کے خلاف کام کرنے کے لیے اہل حدیث کی، تو آپ کو بلا لیا ہے۔ چلے گئے، غلطی کو مانیں لیکن اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ اب آخر میں ہم توجہ دلائیں صرف ایک نقطے کی جانب کہ یہ جو ہم نے بار بار کہا یزیدی اہل حدیث، اور ان صاحب کے بارے میں کہا کہ اہل حدیث میں سے یزیدی گروپ کے ملا، وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث میں جن میں حمیت اور غیرت تھی وہ یزید کے مخالف ہو گئے ہیں، اور اہل حدیث اب ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں دو حصوں میں اعلاناً، یزیدی اہل حدیث اور حسینی اہل حدیث۔ حسینی اہل حدیث وہ ہیں جو امام حسین کے طرفدار ہیں اور یزید ملعون خبیث پلیت کے مخالف ہیں، اور یزیدی اہل حدیث وہ ہیں کہ جو یزید اور یزید کے باپ کے جرائم کا دفاع کرتے ہیں اور اس پر پردہ ڈالتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اہل بیت کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے برات اور نفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔